کیسے ہوگا، ان دو طریقوں میں سے کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ کیا معنی؟ یعنی آپ کو شادی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک نے کچھ مزید صفات بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ نے وقت کے نبی کا منصب بیان کیا ہے، اس کا کام بیان کیا ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی، رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ دیکھیں دعاؤں کے شروع میں اکثر لفظ رب آتا ہے، لفظ اللہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لفظ رحمان، لفظ رحیم اور جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر لفظ رب استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بتلانا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ظاہری طور پر اپنے پرورش کے لیے، پالنے کے لیے، گزارے کے لیے، معاش کے لیے ہم نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، تو یہ اسباب اگرچہ بنانے چاہیے اور بنانا ان کا مطلوب ہے، لیکن یقین ان میں سے کسی پر نہیں ہونا چاہیے کہ میری تجارت مجھے پال رہی ہے، میری زراعت مجھے پال رہی ہے، میری دکانداری مجھے پال رہی ہے، میری ملازمت مجھے پال رہی ہے، میرا ہنر مجھے پال رہا ہے، میں جانور پالتا ہوں فلاں، میں فلاں کام کرتا ہوں فلاں، نہیں، بلکہ پالنے والا اللہ ہے۔ نہ فیکٹری پال رہی ہے، نہ ادارہ پال رہا ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اس لیے دعاؤں کے شروع میں اکثر لفظ رب استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت مریم علیہ السلام نے، رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے بچہ؟ آیا مجھے شادی کر کے مرد کے ساتھ ملاپ میاں بیوی کی صورت میں ہوگا یا ایسے ہی ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، نہیں ہاتھ لگایا مجھے، نہیں چھویا مجھے کسی انسان نے، یعنی میاں بیوی کی حیثیت سے کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میں پاک دامن ہوں اور میری شادی نکاح نہیں ہوا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو ہے اسی حالت میں ہو جائے گا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آدم کو اللہ نے بنایا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اکیلا مرد تھا، عورت نہیں تھی، اس کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رب کی شان یہ ہے، اذا قضا امرن، اللہ جب کسی بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے، کسی بات کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے، تو پھر فإنما یقول لہ، اللہ اس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے امر کا نام وجود ہے۔ جب اللہ کسی چیز کے بارے میں امر فرماتا ہے پھر وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصب یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ تعلیم دیں گے، سکھلائیں گے، کتاب بھی اور حکمت و دانائی بھی اور تورات اور انجیل بھی، یہ لوگوں کو سکھلائیں گے، تعلیم دیں گے۔ اب تعلیم دینا یہ منصب نبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا کے جب فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو قبول فرما، اور پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ اب اس کو آباد کرنے والا، شانوں والا پیغمبر عطا فرما۔ رسولاً کی تنوین تعظیم کی ہے، عظمتوں والا، مرتبوں والا، شانوں والا، رسول عظیم بھیج دے ان لوگوں میں جو اس کعبۃ اللہ کو آباد کرے۔ تو وہاں ان کے جو منصب بیان کیے گئے ہیں وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ نمبر 1 تلاوت کرے گا قرآن مجید کی، نمبر 2 تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی، اور نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو
کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، من چاہی سے خالی کرے گا، حب دنیا سے، حب مال سے، حب جاہ سے، لالچ طمع حرص سے، حسد کینہ بغض سے، ان گندی چیزوں سے ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ یہ پیغمبر کا منصب ہے، تعلیم دینا یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ اب پیغمبر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنا نہیں ہے، اب یہ تعلیم امت کا فریضہ ہے۔ اس میں پہلی بات قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یتلو تلاوت، اور یہ کام کر رہے ہیں مدارس دینیہ جہاں جہاں قرآن مجید کی درس گاہیں ہیں۔ مولانا مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا کہ جی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ایسے قرآن رٹواتے ہو طوطے کی طرح، ان کو نہ ترجمہ آتا ہے نہ مطلب آتا ہے، نہ پتہ ہے نماز والی آیت ہے، نہ پتہ ہے وضو تیمم والی آیت ہے، میں رٹوائی جا رہے ہو تو کیا فائدہ اس کا رٹا لگانے کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ اپنا وہ کام ان بچوں سے لے رہا ہے، یہ اللہ کے نائب بن کے کام کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ انگریز نے جب پروگرام بنایا تھا کہ دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں سے قرآن ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں میں مذہب نہیں رہے گا، وحدت نہیں رہے گی تو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس نے دنیا جہان سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، جہاں جس گھر میں جہاں قرآن ملا سب اکٹھے کیے، زبردستی اٹھا لیے اور دریا برد کر دیے۔ تو اس وقت ایک حافظ قرآن جو خود نابینا تھا ایک بچے کو لے کے آیا کہ اس سے قرآن سن، الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن اس بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ اے انگریز، تو قرآن کاغذوں سے ختم کر سکتا ہے، ان بچوں کے سینوں سے کیسے ختم کرے گا؟ یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور تعلیم حکمت کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے وہ مدارس ہیں جہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح کے لیے حدیث مبارکہ، فقہ کی کتابیں، سارا دین 8 سال لگا کے 10 سال لگا کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ نے اپنے نبیوں کا منصب بتایا ہے۔ اور خانقاہوں کے اندر جو اللہ والے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھلا رہے ہیں، ان کے دلوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو اللہ والا بنا رہے ہیں، دنیا کی دلدل سے نکال کر کے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھر رہے ہیں، وہ اللہ والے یزکیہم، جو چوتھا اور آخری منصب ہے نبی کا، اللہ اس سے وہ پورا کروا رہا ہے۔ تو گویا قیامت تک جب دین رہے گا تو دین کی تعلیم رہے گی۔ کوئی بندہ مت سمجھے، کوئی حکومت، کوئی ادارہ کہ ہم قرآن کی تعلیم بند کرا دیں گے، بدبخت ہے وہ بندہ جو قرآن کی آواز سن کر کے بیچارے سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میری بدبختی کی انتہا ہے، اللہ نے مجھے کس مخلوق میں جا کھڑا کیا ہے کہ مجھے خدا کی کلام اچھی نہیں لگتی؟ اللہ کا کلام اس سے بڑھ کر کے ہے کیا؟ مسلمانوں کے پاس وحدت کے لیے ایک قرآن ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں، کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے جس کو سارے مسلمان مانتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کلمہ ایک ہے، اذان ایک ہے، اقامت ایک ہے، حدیث ایک ہے، فقہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث کی کتابیں اور اصول حدیث ایک ہیں، قرآن ایک ہے، تفسیر ایک ہے، اصول تفسیر ایک ہے، لیکن پھر بھی کسی بیچارے کو برداشت نہیں ہوتی تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کتنا بیمار ہوں کہ مجھے علاج اور دوا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ تو علاج ہے، یہ بیماریوں کی دوا ہے۔ انسان کو جو دینی لحاظ سے بیماریاں لگتی ہیں ان کا علاج قرآن ہے، ان کی شفا قرآن ہے، یہ کتاب شفا ہے۔ اور جس مریض کو دوائی اچھی نہ لگے تو وہ سمجھے کہ میری مرض انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصب یہ بیان کیا، یعلمہ الکتاب، کتاب کی تعلیم۔ اب کی تعلیم اپنے آپ کو نہیں دی جاتی، تعلیم دوسرے کو دی جاتی ہے۔
اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کی صبح تک رہیں گی۔ کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک حکومت بھی دل لگا چکے، زور لگا چکے۔ ایک وقت تھا، علماء نے لکھا، تاریخ میں موجود ہے، دہلی سے لے کے لاہور تک پورے روڈ پر کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ کیا علماء ختم ہو گئے؟ کیا دین کا سیکھنا سکھانا سمجھانا بند ہو گیا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے جب فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز جج نے کراچی کے اندر آج بھی موجود ہے خالق دین حال، وہاں حضرت مولانا کو بلایا، انگریز جج نے پیشی پر پیش ہوئے، اس نے کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے، فرمایا دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ دیا ہے دیتا ہوں دیتا رہوں گا۔ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ دیا ہے دیتا ہوں دیتا رہوں گا۔ انگریز کی فوج میں مسلمان کا بھرتی ہونا حرام ہے۔ فرمایا یہ بغاوت ہے۔ جج نے کہا مولوی صاحب یہ بغاوت ہے، آپ کو پتہ ہے باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا پتہ ہے، زیادہ سے زیادہ پھانسی لگا دے گا، زیادہ سے زیادہ مار دے گا۔ تو میں اپنا ایسے کپڑا نکالا لفافے سے، لہرا کے کہا میں کفن دارالعلوم دیوبند سے ساتھ لے کے آیا تھا، مجھے پتہ ہے تیرا، مجھے پتہ ہے، جان نے تو جانا ہی جانا ہے، آج نہیں جائے گی تو کل جائے گی، آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے۔ بے دین ہو کے مرنا ہے یا دیندار ہو کے مرنا ہے؟ خدا کے دین پر ٹک کے مرو۔ دین کے بارے میں کوئی مداہنت نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، کوئی ہماری بات ہماری اپنی بات نہیں ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی ندا لگاتا ہے، بندوں کی ندا نہیں لگاتا۔ ہاں کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے آئے بات کرے، کوئی دین کی بات کرنے میں کوتاہی ہے میرے سے ہو جاتی ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، سمجھو سمجھاؤ۔ دین کی آواز بند انگریز کا باپ نہیں کر سکا، کوئی اور حکومت نہیں کر سکی، اب سپیکر بند ہو جائے گا جو دین بند ہو جائے گا؟ کتنی بڑی بھول ہے، سپیکر کے بند ہونے سے دین بند ہو جائے گا؟ دین میرا محتاج ہے، میں مر جاؤں گا دین بند ہو جائے گا؟ میں مر جاؤں گا تو کیا دین کی آواز بند ہو جائے گی؟ کتنی بڑی کم عقلی ہے ہماری۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ دینی غیرت جس کے اندر نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ دینی غیرت کا ہونا شرط ہے ایمان کے لیے۔ اگلے دن میں نے کہا تھا کفر سے نفرت ایمان کے لیے شرط ہے، یاد رکھو، ورنہ ایمان نہیں رہے گا، ایمان کے لیے شرط ہے۔ صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی ہے یہ والی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرو، اپنی زندگیاں نبی کی سنت پہ قربان کر دو۔ اس سے بڑھ کر کے میرے اور آپ کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ قیامت میں میرے آقا کہہ دیں، قیامت میں میرے آقا کہہ دیں کہ یہ دنیا سے خفا، اور دنیا اس سے خفا اس لیے تھی کہ یہ محمد کا غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصاً یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے نبی کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرو، حضور کی سنتوں کا چرچا کرو، حضور کے سنتوں کا اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں جہاں بھی بیٹھو تو تذکرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کرو، رواجوں کا نہ کرو، فرقوں کا نہ کرو۔ امت بناؤ مسلمانوں کو، فرقوں میں تقسیم کر کے امت کو کمزور نہ کرو۔ خدا کے لیے ہم ایک امت ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک قرآن والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی سنت میں